السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے، اور آج کے جو موضوعات ہیں وہ عام روٹین سے تھوڑے ہٹ کے ہیں. سب سے پہلے تو پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی وارداتوں کا ذکر ہوگا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں کووڈ-19 کے کیسز کی تعداد میں مسلسل کمی اور یو اے ای میں کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان پابندیوں کا شکار ہے. تیسرا موضوع جو ہے وہ ہے اسرائیل میں ایک مرتبہ پھر کووڈ-19 کے کیسز کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس کے بعد اسرائیلی حکومت نے کچھ مزید پابندیوں کا اعلان کیا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو اسرائیلیوں کی یو اے ای میں آمد پر کوئی پابندی عائد نہیں ہے، نہ ہی ان کو کوارنٹین کی ضرورت ہے، نہ کوئی اور پابندی ہے. لیکن سب سے پہلے میں ذکر کروں گا 2 روز پہلے لاہور کے وسط میں یعنی جوہر ٹاؤن میں ایک کار بم دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 3 افراد شہید ہوئے، متعدد افراد زخمی ہوئے. اور یہ دھماکہ جو ہے جوہر ٹاؤن میں حافظ سعید کی رہائش گاہ کے قریب جو ہے وہ کیا گیا، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید حافظ سعید کے اہل خانہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی. آج ہی ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے بلوچستان کے علاقے سبی میں، جہاں دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز کی ایک گاڑی پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 5 سیکیورٹی اہلکار یعنی ایف سی کے 5 اہلکار شہید ہو گئے. بلوچستان ایک عرصے سے شورش کا شکار ہے. دہشت گردی کی وارداتیں ایک تسلسل سے ہو رہی ہیں، لیکن گزشتہ چند ماہ کے دوران ہم نے دیکھا کہ ان وارداتوں میں کافی حد تک کمی آ چکی تھی. اب دوبارہ شدت پسندی یا دہشت گردی کی ایک لہر دیکھنے کو مل رہی ہے. یقینی طور پر حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ روز جو لاہور میں دھماکہ ہوا تھا اس کے بڑے ملزم کو لاہور ایئرپورٹ سے کراچی سفر کے دوران جہاز سے گرفتار کیا گیا، یا جہاز سے آف لوڈ کر کے اس کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا. اب ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو کرونا وائرس کے جو کیسز کی تعداد ہے وہ 1053 یعنی 1053 کیسز رپورٹ ہوئے، 44 اموات ہوئیں. اس کے برعکس آج کی رپورٹ تو ابھی تک سامنے نہیں آئی، لیکن اس سے ایک دن کی پہلے رپورٹ کو ہم دیکھیں تو 2 گنا سے بھی زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا. 2100 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے یو اے ای میں، اور اموات جو ہیں وہ 4 یا 2 کے قریب اموات ہوئیں. اب یہ موازنہ کرنا ضروری ہے آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے کہ پاکستان میں کیسز کی تعداد میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. گزشتہ تقریباً 8 یا 9 دن سے مسلسل جو کیسز ہیں وہ کم ہو رہے ہیں. کسی دن 600 کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، کسی دن 800، کسی دن 1000، 1100، لیکن اس سے زیادہ کیسز کی تعداد نہیں ہے. جبکہ یو اے ای کی طرف ہم دیکھیں تو گزشتہ تقریباً 3 ہفتوں سے وہاں پر جو کیسز کی تعداد ہے وہ 2000 یا اس سے زائد دکھائی دیتی ہے. اسی طرح اموات میں بھی 4، 5، 6 افراد روزانہ کووڈ-19 کی وجہ سے انتقال کر جاتے ہیں. لیکن پابندیوں کا سامنا ہے تو پاکستان کو، انڈیا کو اور دیگر جو ترقی پذیر ساؤتھ ایشین، جنوبی ایشیائی ممالک ہیں ان کو اس کی وجہ ابھی تک سامنے نہیں آئی. بظاہر تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہے اور جولائی کے آخر تک یہ پابندیاں ان ممالک سے اٹھا دی جائیں گی. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل میں ایک مرتبہ پھر کووڈ-19 کے کیسز کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. 10 دن پہلے ہی اسرائیل نے اعلان کیا تھا کہ اسرائیل اس وقت کووڈ فری کنٹریز میں شمار کیا جا سکتا ہے، یعنی وہاں پر کووڈ-19 کے کیسز نہ ہونے کے برابر ہیں. اور تقریباً 52 لاکھ افراد کو ویکسین کی 2 ڈوزز لگائی جا چکی ہیں. اور اسرائیل اس بات پر فخر کر رہا تھا کہ وہ دنیا کا پہلا ملک ہے جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں، یعنی آبادی کی اتنی بڑی پرسنٹیج 96 لاکھ کی آبادی ہے، اور اس میں سے اتنے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے. اس کے باوجود اب اسرائیل نے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ تمام جو دفاتر ہیں یا جہاں بھی انڈور لوگ جائیں گے تو اب ان کو ماسک پہننا لازمی ہوگا. یاد رہے کہ چند دن پہلے ہی وہاں کی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ اب اسرائیل میں ماسک پہننے کی ضرورت نہیں، البتہ سماجی فاصلے
برقرار رکھے جائیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل میں کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسرائیل میں حالات جو ہیں وہ ان کے مطابق ایک مرتبہ پھر قابو سے باہر جا رہے ہیں اور ایک نئی لہر جنم لے رہی ہے کووڈ-19 کے کیسز کی، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ویکسینیشن کا عمل جاری رہا تو ان کیسز کی تعداد میں کمی ہوگی۔ لیکن اسرائیلیوں کے UAE میں داخلے پر کوئی پابندی نہیں، وہ آزادانہ طور پر آ سکتے ہیں، اور بعض اسرائیلی تو ویزا لینے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے، ان کو ایئرپورٹ پر ویزا فراہم کر دیا جاتا ہے، کہ حالانکہ ابھی تک جو ویزا فری ارائیول ہے اس کی سرکاری سطح پر منظوری تو دی گئی ہے، لیکن اس کو نافذ العمل یا لاگو نہیں کیا گیا۔ اس کے باوجود بہت سے اسرائیلی جہاز میں بیٹھتے ہیں اور UAE آ جاتے ہیں اور ان کو ویزا آن ارائیول دیا جاتا ہے۔ اب یہ تضاد کیوں ہے؟ تضاد اس لیے ہے کہ جب گزشتہ سال اسرائیل کو تسلیم کیا گیا UAE کی جانب سے، تو بہت سے پروٹوکول، بہت سے معاہدوں پر دستخط ہوئے، جن میں سے ایک معاہدہ یہ بھی تھا کہ اسرائیلی بغیر ویزے کے UAE آ سکیں گے، اور UAE والے بغیر ویزے کے، یعنی اماراتی شہری بغیر ویزے کے اسرائیل جا سکیں گے۔ دونوں طرف سے اس معاہدے پر مکمل طور پر عمل درآمد تو نہیں ہوا، لیکن اسرائیلی اب بھی بغیر ویزے کے وہاں پر آتے ہیں۔ لیکن جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ممالک پر پابندی، برادر اسلامی ممالک پر پابندی، جبکہ اسرائیلیوں کے لیے بہت سی ایسی سہولیات کا اعلان کیا گیا ہے، یا بہت سی ایسی سہولیات اسرائیلیوں کو فراہم کی جا رہی ہیں جو کہ قانون کے مطابق بھی نہیں ہیں، یعنی وہاں کے قوانین کے مطابق نہیں ہیں، لیکن ان کو سہولیات دی جا رہی ہیں۔ گزشتہ سال نیو ایئر کے موقع پر آپ نے دیکھا ہے، سنا ہوگا کہ بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی پہلی مرتبہ وہاں پر آئے، اور وہاں انہوں نے اپنا مذہبی تہوار بھی منایا، اور اس کے بعد نیو ایئر کا تہوار بھی منایا۔ اور اس کے بعد بہت سے اسرائیلی ایسے تھے جو ہوٹلوں سے چوریاں کرتے پکڑے گئے۔ جی ہاں، چوریاں کرتے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، پولیس کو بلایا گیا، لیکن پولیس نے ان کے خلاف کیس رجسٹر نہیں کیا، چوری شدہ چیزیں واپس دلوا دیں، ان کو وارننگ دی، لیکن کوئی کیس رجسٹر نہیں ہوا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ کوئی پاکستانی، انڈین یا کسی بھی دوسرے ملک کا شہری، مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اس طرح کی چوری کرتے پکڑا جاتا تو یقینی طور پر اس کے خلاف نہ صرف مقدمہ درج ہوتا، بلکہ اس کو فوری طور پر ڈپورٹ کیا جاتا، یا اس کو قید کی سزا سنائی جاتی، یا جرمانہ کیا جاتا، جرمانہ اور قید کے بعد، یعنی یہ سزائیں بھگتنے کے بعد اس کو ڈپورٹ کیا جاتا اور اس کی تشہیر کی جاتی ہے اخبارات میں۔ مگر اسرائیلیوں کے معاملے میں ایسا نہیں کیا گیا۔ اب اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ محرکات تو ہم سب جانتے ہیں، نئی دوستی ہے، ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی لفظیں وہ معاف کر دیتے ہیں، اور بہت سے معاملات ایسے بھی ہیں کہ دونوں ممالک کے مابین ٹینشن بھی دیکھنے میں آئی گزشتہ چند مہینوں کے دوران، خاص طور پر جب نیتن یاہو کا انتخاب تھا تو وہ اسرائیل اور UAE کے تعلقات کے حوالے سے جب اپنی الیکشن کیمپین میں دعوے کرتے تھے تو UAE کے سربراہوں نے ان کی اس بات کو ناپسند بھی کیا اور اس پر تنقید بھی کی کہ انہیں الیکشن جیتنے کے لیے UAE اور اسرائیل کے تعلقات کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تمام صورتحال آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جولائی کے آخر تک ہی جو فلائٹس ہیں، یا جولائی کے آخری ہفتے یا تیسرے ہفتے میں شاید فلائٹس کو کھولنے کا اعلان کیا جائے۔ فی الحال تو ہم جو ان کا اعلان ہے اسی کے ساتھ ایگری کرتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں، جو کہ 7 جولائی کا اعلان ہے۔ امید ہے اس اعلان پر عمل درآمد ہوگا اور ایک مرتبہ پھر فلائٹس کی بندش میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ بہرحال فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔